بھیگی بھیگی رات حد سے زیادہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ ان برستے بادلوں نے شدت سے اس کے دل پر حملہ کیا تھا۔ چاند کی سنہری چاندنی میں ساون کے بادل کی ہلکی رمجم اور خوبصورت ٹھنڈی ہوا اس کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے سے نکلتا ہوا وہ حویلی کی چھت پر آ گیا اور یہ اس کا معمول تھا۔ جب بھی موسم حد سے زیادہ سحر انگیز ہوتا تو وہ اس حسین موسم کو انجوائے کرنے کے لیے ہمیشہ چھت پر چلا آتا۔ چھت پر آنے سے پہلے اس نے ایک نظر اپنے بھائی کے کمرے کی جانب ڈالی تھی اور اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ موسم تو ان لوگوں کو راس آتا ہے جن کے پاس اس موسم کی حسین اداؤں کو شیئر کرنے کے لیے کوئی موجود ہوتا ہے۔ ہم جیسے سنگل لوگوں کے لیے تو یہ موسم وبال جان ہوتا ہے۔ مسکرا کر سوچتے ہوئے وہ چھت پر آ رہا تھا۔ اس وقت اس کے دل میں عجیب سے احساسات جنم لے رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس نے سینے پر بازو باندھ لیے۔ اس وقت وہ انہماک سے چاند کے حسین روپ کو دیکھ رہا تھا جس نے پورے آسمان پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی آب و تاب قائم رکھی تھی، جبکہ اس کے حوالے سے گرتی ہوئی بوندیں جیسے چھن کر آتی ہوئی سنہری زمین پر برس رہی ہو۔ آہستہ آہستہ اس کا وجود بھیگنے لگا اور اس نے بھیگنے دیا۔ اپنے اندر کی حبس کم کرنے کے لیے وہ اس حسین موسم کو خود پر برسنے چاہتا تھا۔ چہرے پر میری زلف کو پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو، برس جاؤ کسی دن، اس نے بے حد سرگوشی سے کہا اور اس کے پورے جسم میں ایک کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ 26 سالہ بھرپور جوان تھا۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ کسی کی حسین زلفوں سے کھیلتے ہوئے اسے اپنی محبت کا احساس دلائے، کوئی ایسا ہو جس کی آنکھوں کو حیا اسے مدہوش کرنے کے لیے کافی ہو۔ لیکن آج تک کوئی ایسی لڑکی سامنے نہیں آئی جو بات کرے اور دھڑکن ساکت رہ جائے۔ سو اس نے یہ فیصلہ بھی اپنے والدین پر چھوڑتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ وہ جس لڑکی کا کبھی انتخاب کر لیں گے وہ شادی کر لے گا۔ لہٰذا چند سال پہلے ہی اس کے لیے نوشین کو پسند کر لیا گیا۔ نوشین اس کے مزاج سے مطابقت تو نہیں رکھتی تھی لیکن اس کے والدین کی پسند تھی، سو اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ شادی سے پہلے اپنے خواب پورے کرنا چاہتا تھا، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا تھا۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی ان زمینی معاملات میں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے کیریئر کا آغاز ایک بہت اچھی جاب سے کرے گا، اور اس نے کی بھی۔ اب وہ بزنس پارٹنر کے طور پر ولید دورانی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ زوار شاہ اور ولید دورانی کے درمیان بانڈنگ بزنس کی دنیا میں ایک شاندار کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ ابھی ساتھ ساتھ اس کے ڈپلومے بھی جاری تھے، لہٰذا ابھی تک سارا فوکس صرف اور صرف اپنی کیریئر اور اپنے مستقبل پر تھا، اور اس کے بعد ہی وہ عملی زندگی میں قدم رکھنا چاہتا تھا۔ کافی دیر وہ اس حسین موسم کو انجوائے کرتا رہا اور پھر جب مکمل طور پر بھیگ گیا تو نیچے اترنے کے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ عین اسی وقت اس کے قدم بری طرح جم گئے۔ وہ بے اختیار ہی چونکتے ہوئے پلٹا۔ انتہائی مدھم اور سریلی آواز نے اسے بری طرح متوجہ کیا تھا اور وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ یہ آواز نیچے سے آ رہی تھی، کوئی گنگنا رہا تھا۔ اس حسین موسم میں شاید کوئی اور روح بھی تھی جو اس کی طرح تڑپتے ہوئے اپنے اندر کی خوبصورتی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے آج تک حویلی میں اتنی سریلی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ بے چین سا ہو کر پلٹا اور کتنی دیر وہیں ساکت کھڑا رہا۔ آخر یہ آواز کس کی تھی؟ گھر میں موجود لڑکیوں کی آواز کو وہ بہت اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کو گنگناتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور دل میں موجود احساس انگرائی لے رہے تھے۔ حسین موسم، خوبصورت ہوا اور مدہوش سی آواز، بہکانے کے لیے کیا کچھ نہیں تھا، اور وہ حقیقت میں بہک رہا تھا۔ اس کی شادی ہونے والی تھی لیکن اس کے باوجود اس کے دل کی دھڑکنوں میں کبھی بھی نوشین کے نام کو لے کر اس قدر تار نہیں بکھرے تھے جتنے تار اس سریلی آواز کو سنتے ہوئے بکھرے تھے، اور انہی بکھرتے ہوئے تاروں نے اس کے دل میں وہ ہلچل مچا دی جو ناقابل بیان تھی۔ وہ کافی دیر غور کرتا رہا اور پھر اندر چلا آیا۔ یہ تو سچ تھا کہ وہ حسین رات بے تابی کی نظر ہو گئی، لیکن اس بے تابی نے اس کے دل میں عجیب سے احساسات جگا دیے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک وہ اس آواز کی حقیقت کو نہیں جان پائے گا وہ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔
اسے اب ہر حال میں اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے پتہ لگانا تھا کہ آخر یہ کون ہے جو اتنا دھڑکا دینے والا لہجہ رکھتا ہے۔ گھر میں تایا زاد اور ملازماؤں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور ویسے بھی اس کا معیار اتنا نہیں گرا تھا کہ وہ گھر کی ملازمہ میں دلچسپی لیے پھرتا۔ وہ تو ان مڈل کلاس لوگوں سے دور دور رہنا ہی پسند کیا کرتا تھا۔ صبح بھی ہلکی رمجم جاری تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ بے مقصدی لاؤنج میں بیٹھا تھا جب اس کی تایا زاد کرن اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کہیں آؤٹنگ پر چلے؟ ویسے بھی آپ فری تو ہیں؟ وہ اسے چند سال چھوٹی تھی۔ اس نے بغیر کسی دلچسپی سے کرن کے چہرے کو دیکھا اور پھر ایک اچانک سا خیال اس کے ذہن میں کود پڑا۔ تم جاؤ شانز کو بلا کر لے آؤ۔ اس نے بس یوں ہی سا کہہ دیا تھا اور کرن چہکتے ہوئے اندر کی جانب دوڑ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد شانزے بھی اس کے ہمراہ آئی تھی۔ اس کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ خود کو کتنا خوش نصیب تصور کر رہی ہے کہ زوار شاہ نے آج اسے بلا بھیجا ہے۔ نہ جانے ایسا کون سا کام ہوگا۔ چلو میں تم دونوں کو آؤٹنگ پہ لے کر چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دونوں تو عرصے سے اس پر مر مٹنے کے لیے تیار تھی۔ آخر خاندان کا سب سے ہینڈسم لڑکا تھا۔ ان کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ زوار کے لیے ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوتا، جبکہ ان کی بڑی بہن زنیرہ تو شادی شدہ تھی، لیکن اس کی ماں نے اپنی بھانجی کا انتخاب کر کے ان کے دل توڑ دیے تھے۔ ابھی بھی دل میں امید تھی کہ اگر وہ زوار شاہ کے قریب ہو جائیں تو وہی ہوگا جو زوار چاہے گا۔ وہ ان کو آؤٹنگ پر لے کر جا رہا تھا، لیکن صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے، اور وہاں جا کر اس نے 3 گھنٹے ان کے ساتھ رہ کر عجیب سی اذیت کو برداشت کیا۔ اب وہ ان کو باہر لے کر آیا تھا تو اس کے ناز نخرے تو اٹھانا فرض تھے۔ اس وقت وہ گاڑی میں واپس آ رہے تھے اور وہ دونوں لڑکیاں حسب معمول بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے زیادہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جب اس نے چہکتے ہوئے مرر میں ان دونوں کے چہروں کو دیکھا اور پھر بے دھڑک کہہ دیا، تم دونوں ایسا کرو، مجھے اپنی آواز میں ایک ایک سانگ سنا، میں دیکھتا ہوں کہ کس کی آواز سب سے خوبصورت ہے، اور شروعات کرن کرے گی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ یہ دونوں لڑکیوں میں سے کسی کی آواز نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی وہ خود کو ایک بار قائل کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے دماغ سے یہ اثر ختم ہو جائے، اور کرن نے اپنی بھونڈی سی آواز میں گنگنانا شروع کر دیا۔ اس نے ابھی شروع ہی کی تھی جب زوار شاہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خاموش کر دیا۔ بس یہ ٹھیک ہے، اب شانزے کی باری۔ اور شانزے کی آواز بھی ایسی ہی تھی جیسے کہ پھٹا ہوا ڈھول بج رہا ہو۔ اسے بھی عجیب سی شرمندگی نے گھیر لیا۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی لڑکیوں سے ایسا بھونڈا مذاق کرنے کی؟ اسے مایوسی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا تھا، یعنی وہ ان دونوں میں سے کوئی لڑکی نہیں تھی تو حویلی میں اور کون سی لڑکی موجود تھی؟ حویلی کی شان و شوکت ایسی تھی کہ ارد گرد بھی دور دور تک کوئی گھر نہیں تھے، اور اس کے لیے یہ عجیب سی اذیت تھی کہ خوبصورت سی آواز رکھنے والی لڑکی اسے نظر آنے سے قاصر تھی۔ اگلی رات وہ ایک بار پھر بے مقصد ہی چھت پر چلا گیا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اس آواز کو سنے، لیکن اس رات اس نے کسی بھی آواز کو نہیں سنا۔ وہ دیر تک انتظار کرتا رہا، لیکن مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور خاموشی کے ساتھ جیسے ہر منظر بھی خاموش تھا۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی، آخر کوئی شخص صرف ایک آواز کا دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اب تو ہر رات کا معمول بن چکا تھا۔ صبح آفس سے آنے کے بعد جہاں وہ سارا دن گھر والوں سے لاتعلق رہتا، اب رات کو بھی اس نے زیادہ تر چھت پر ہی رہنا شروع کر دیا۔ اور سب سے خوشگوار بات یہ تھی کہ حقیقت میں اسے کبھی کبھار وہ آواز سننے کو مل جاتی، اور اس نے اس آواز کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بس اسے سنتا رہے۔ اگر وہ حویلی میں موجود ہے تو کبھی نہ کبھی اس کے سامنے آئے گی۔ اگر وہ ارد گرد موجود ہے تو وہ اسے اس کی آواز سے پہچان لے گا۔ وہ اب اسے پرکھنا نہیں چاہتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کھو بیٹھے، وہ اس آواز کو ڈھونڈنے کے بعد اس سے بددل ہو جائے، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اتنی میٹھی اور خوبصورت آواز نہیں سنی تھی۔ حالانکہ یہ ماڈرن دور تھا اور آج کے دور میں اس نے ایک سے بڑھ کر ایک موسیقی کو سن رکھا تھا۔ اس کی کتنی راتیں کلبوں کی نظر ہو جاتی جہاں کے تیز بجتے میوزک اسے بس وقت ہی مدہوش کر دیتے، لیکن اتنا گہرا اثر نہیں رکھتے تھے کہ اس کا دل دھڑکا جائے۔ اس رات بھی موسم ہلکا پھلکا دیوانہ تھا، اور موسم کی دیوانگی نے ایک بار پھر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
اسے یہ بات بے حد حسین لگتی تھی کہ جب بھی موسم حسین ہوتا تو وہ دو روحوں پر اثر انداز ہوتا۔ وہ سر جھکائے کتنی ہی دیر اپنی روح کو پرسکون کرتا رہا جب وہ آواز اس کے کانوں میں سرگوشیوں کی طرح بول رہی تھی۔ محبت اور ملن دو الگ الگ چیزوں کے نام ہیں۔ جنہیں محبت مل جاتی ہے اور ان کا ملن نہیں ہوتا، اور جن سے ملن ہو جاتا ہے ان سے محبت نہیں ہو پاتی۔ محبت تو دور رہ کر شدت کو بڑھا دینے کا نام ہے۔ اس نے آہستگی سے قدم اٹھا کر منڈیر تک آ کر نیچے جھانکا تھا۔ وہ کندھوں پر شال پھیلا کر لان میں چلتا ہوا وجود نہ جانے باہوں میں کیا سمیٹے ہوئے تھا۔ اس کے بکھرے بکھرے بال رات کی سیاہی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر بس سر جھکائے بول رہی تھی۔ جس روز محبت دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اس روز محبت کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اسے اتنا تڑپایا جائے کہ اس کے سامنے تڑپ ہار مان لے۔ وہ بس ساکت سا کسی جادوئی منظر کی طرح اس منظر میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن میں عجیب سا انتشار پھیلا ہوا تھا۔ آخر وہ کون تھی؟ اس وقت رات کی سیاہی میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، چھن چھن کرتی پازیب کے ساتھ، کندھوں پر شال پھیلائے، وہ کیوں ماحول پر چھائی ہوئی تھی؟ وہ جس کی خوشبو سے سارا ماحول بہکا ہوا تھا۔ یعنی آج ایک بار پھر وہ خوبصورت موڈ میں تھی، اور اس کا موڈ موسم پر بھی اچھا خاصا اثر رکھتا۔ جب وہ مسکراتی تو بادل سرگوشانہ لہجے میں ایک دوسرے کو دیکھتے اور پھر چھم چھم برسنا شروع کر دیتے۔ وہ جلدی سے واپس پلٹا اور اترتے ہوئے حویلی کے اندر چلایا۔ وہ باہر لان میں آیا تھا، لیکن تب تک بارش بھی تیز ہو چکی تھی اور وہ بھی غائب۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ برستی ہوئی تیز بارش میں باہر نکل آیا۔ اس کا سارا وجود بھیگ چکا تھا، لیکن روح میں لگی آگ کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہی تھی۔ سنو، کوئی ہے یہاں؟ لڑکی، اس نے پلٹتے ہوئے آواز دی تھی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ محبت جب اثر انداز ہوتی ہے تب اس کی تقدیر میں تڑپنا لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ محبت کی طرف سے ہار نہیں مانے گا۔ آفس کی چند میٹنگز کی وجہ سے اسے شہر جانا پڑا اور ایک ہفتے تک وہ مکمل طور پر وہیں رکنا چاہتا تھا، کیونکہ ولید اور رانی بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس دوران آفس کے سارے معاملات وہ خود دیکھنا چاہتا تھا۔ لہٰذا سارا سامان پیک کرتے ہوئے وہ حویلی سے چلا گیا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اس کی کھوج نکالے گا، اسے ڈھونڈ کر منظر پر لے آئے گا اور اسے بتائے گا کہ اس کی حسین باتوں کی کشش اس کے دل کو چین نہیں لینے دیتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی خنکدار ہنسی ہنستے ہوئے اسے پاگل دیوانہ کہہ دے، لیکن محبت دیوانگی کا دوسرا نام ہے۔ شہر آنے کے بعد مصروفیت نے اسے ذہنی طور پر جکڑ لیا، اتنی شدت کے ساتھ کہ وہ کافی حد تک اسے فراموش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی دل کے کسی کونے میں انگڑائی لیتے ہوئے موجود تھی۔ شہر کی رنگینیوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس رات اسے جہاں آرا بیگم کی کال موصول ہوئی۔ جہاں آرا بیگم نے اسے کہا تھا کہ حویلی میں اس کی نکاح کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بہن کو زبان دے رکھی تھی کہ وہ دونوں کو جلد ہی نکاح کے بندھن میں باندھ دیں گی، اور اس کے بعد رخصتی بھی جلدی ہو جائے گی۔ مما، کیا میں جان سکتا ہوں کہ اتنی جلد بازی کی وجہ کیا ہے؟ وہ جی بھر کر بددل ہوا، اور اس کی یہی عادتیں اس کی ماں کو زہر لگتی تھیں۔ کیا مطلب ہے؟ نیک کام میں ہمیشہ جلدی ہی کرنی چاہیے، اور ویسے بھی یہ تمہاری خالہ کی خواہش ہے۔ اس کی ماں ایسی ہی تھی، ہمیشہ دوسروں کی مرضی میں راضی ہو جانے والی۔ میں ابھی تک ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پاگل مت بنو زوار، یہ رشتہ تمہاری مرضی سے طے ہوا ہے، اور اب میں خاندان میں اپنی بدنامی نہیں چاہتی، لہٰذا انسانیت پر اتر کر یہ سب کچھ منظور کرو، اور واپس آنے کے بعد سب سے پہلے نوشین سے نکاح کرو۔ یہی اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آنکھیں موڑتے ہوئے وہ ایک بار پھر بے سکون سا ہو گیا تھا۔ کیا ہوگا اگر وہ نوشین سے منسلک ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ وہ محبت نہیں کر پائے گا جس محبت کی وہ حقدار ہوگی؟ آفس کے لیے فیمیل سٹاف ہائر کرنا تھا، سو اس نے مینیجر کو کال کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ وہ صبح انٹرویو لے لے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے اور وہ صبح آفس لیٹ آنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رات دیر تک جاگتے ہوئے وہ اسی بارے میں سوچتا رہا
اور صبح تقریباً 12 بجے کے قریب آفس پہنچا۔ اس وقت وہ آفس میں داخل ہی ہوا تھا جب اس نے داخلی دروازے سے ایک لڑکی کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ ولید دورانی واپس آ چکا تھا اور مینیجر کے ساتھ ہی انٹرویوز لے رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ آفس میں جتنی محنت ولید دورانی کی تھی اتنی اس کی نہیں تھی، لیکن ولید اس کا بہت اچھا دوست تھا، سو ان دونوں کے درمیان کبھی بھی انبن نہیں بن پائی۔ ولید کو معلوم تھا کہ وہ ذہنی طور پر حد سے زیادہ ڈسٹرب ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی دھواں دھار عشق کو چلا تھا، لیکن کشش اور اپنائیت عشق سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ عشق اتنا ذلیل و رسوا نہیں کرتا جتنا عادات ذلیل کرتی ہیں، اور ایسا ہی تھا۔ اسے بھی عجیب سی عادت اور لت لگ چکی تھی، اور دوسری سب سے بڑی پریشانی تھی نوشین مرزا، جس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی ماں شاید اپنی ضد کی وجہ سے 2 لوگوں کی زندگی برباد کرنے پر تلی تھی۔ اماں، انٹرویو ہو گیا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ جاب مجھے مل جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں تجھے لے کر یہاں آ جاؤں گی۔ پکا یہیں رہیں گے، اور پھر تو قسم کھائے گی تو کسی کام کو بھی ہاتھ لگائے گی۔ تیری بیٹی تیرے دن بدل دے گی اماں۔ اس نے قریب سے گزرتی ہوئی لڑکی کی آواز اور اس کے لہجے کو سنا تھا۔ اس کے قدم جم گئے۔ وہ تیزی سے دور جا رہی تھی۔ وہ 1 سیکنڈ میں پلٹا اور پلٹتے ہی ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ وہ مسلسل باتیں کرتے ہوئے اس سے دور جا رہی تھی، اور داخلی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا، صرف ایک جھلک، اور اگلے ہی پل اس لڑکی نے تیزی سے شال کو چہرے پر پھیلاتے ہوئے رخ بدل لیا تھا۔ وہ فوراً پلٹتے ہوئے باہر آیا، لیکن لڑکی اس بار بھی غائب ہو چکی تھی۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ شاید اسے پہچانتے ہوئے چھپ گئی تھی، یا پھر اتنا جلدی اسے دور چلی گئی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پایا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ آواز، یہ لہجہ اسی لڑکی کا تھا۔ وہ ایک بھیڑ میں یہ آواز پہچان سکتا تھا۔ وہ کافی دیر اسے ڈھونڈتا رہا۔ یہ آفس کا ماحول تھا، یہاں پر زیادہ دیر ادھر ادھر بھٹکنا اس کی شخصیت پر عجیب اثر ڈال سکتا تھا۔ سو اپنے بہکتے ہوئے دل کو تھام کر وہ آفس چلا گیا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اگر یہ آواز اور لہجہ اسی کا تھا تو وہ اسے دیکھ کر چپ کیوں گئی؟ اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ اس کے چہرے کی بھرپور جھلک نہیں دیکھ پایا، بس وہ بڑی بڑی آنکھیں جو اسے گھبراہٹ سے دیکھتے ہوئے غائب ہو گئیں۔ تو کیا وہ لڑکی اسے پہچانتی تھی؟ اس نے انٹرویوز دینے والے لوگوں کی لسٹ کو دیکھا۔ وہ ایک طویل لسٹ تھی اور سبھی نام انجان تھے۔ وہ یہاں کسی کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ سو شام بھی وہ ادھورا واپس فلیٹ لوٹ آیا۔ ولید کے ساتھ آفس کے معاملات ڈسکس کرنے کے بعد وہ اسی شام حویلی واپس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اب شہر آئے ہوئے اس سے کافی وقت ہو چکا تھا، اور اس کی ماں نے گھر میں ایک وبال کھڑا کر دیا تھا۔ اس کا نکاح جب تک نہیں ہونا تھا اس کی ماں کو سکون نہیں آنا تھا، اور وہ واپس جا کر تفصیل سے یہ سارے معاملات دیکھنا چاہتا تھا۔ اس شام وہ گھر آیا تو اس نے گھر میں ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ اس کے گھر میں ڈھولکی رکھ دی گئی تھی۔ اس کی خالہ کی فیملی پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی، اور ہفتے بعد اس کے نکاح کی تاریخ مقرر تھی، یعنی ابھی سے یہ جنجال شروع تھا۔ جہاں آرا بیگم کی فیملی اتنی شاندار سٹیٹس نہیں رکھتی تھی جتنا شاندار سٹیٹس ان کے سسرال کا تھا۔ احسن صاحب نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہی جہاں آرا بیگم کو اپنایا، اور جہاں آرا بیگم کا حسن اتنا سحر انگیز تھا کہ وہ ساری زندگی ہر معیار اور ہر فرق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف ان سے محبت کرتے رہے۔ وہ ویسے بھی بہت مخلص خاتون تھیں، بس کمی یہی تھی کہ انہیں لوگوں کے لیے جینا آتا تھا۔ اپنی اولاد کی خوشیوں سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کی خوشیوں کی پرواہ تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے آسائشوں میں زندگی گزار دی ہے، جبکہ ان کے بہن بھائی وہی لو مڈل کلاس سٹیٹس کے ساتھ ہی سروائیو کرتے رہے ہیں، لہٰذا خوشیوں پر ان کا زیادہ حق ہے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ قسمت جس کو جتنا دیتی ہے اسے اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ وہ سب کو نظر انداز کرنے کے بعد سیدھا کمرے میں چلا آیا۔ جب جہاں آرا بیگم اس کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں گئی تھی، انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایسے خاموشی سے اپنے کمرے میں آنے کی وجہ وہ اس وقت اسے دیکھ کر کافی خوش تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، اور نوشین کی فیملی پہلے ہی یہاں موجود ہے۔ کیا ان لوگوں میں عزت نفس نہیں ہے؟ وہ ہمیشہ سیدھی بات کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ منہ پھٹ انسان کسی کو بھی لتاڑ دیتا،
خبردار، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اپنے سسرال اور اپنی خالہ کے لیے؟ نوشین تمہاری ہونے والی بیوی ہے، کل نکاح کے بعد وہ تمہاری ہر چیز پر حقدار بن جائے گی، اسی لیے میں نے خود اپنی مرضی سے ان لوگوں کو یہاں بلا لیا ہے تاکہ وہ یہاں مل کر انجوائے کریں، تو تمہاری خوشی کو مل کر سیلیبریٹ کریں۔ اور تم ایسی بات کر رہے ہو؟ اس کی ماں اچھی خاصی ناراض ہو گئی، تو اس نے سر کو تھامے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ مما، کیوں اس کی زندگی برباد کر رہی ہیں؟ میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میں رضامند نہیں ہوں؟ نوشین سے شادی کرنے کے لیے کیا آپ کو کچھ اور چاہیے؟ آپ چاہتی کیا ہیں؟ اسے شروع ہوتا دیکھ کر جہاں آرا بیگم نے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کیا تھا۔ یہ تمہاری روز کی عادت ہے، نکاح ہو جائے گا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن آج ریسٹ کر لو اور کل ڈھولکی میں تم نے بھی آنا ہے تاکہ آپا کو پتا چلے کہ تم اس رشتے سے کتنے خوش ہو۔ اور نوشین کو دیکھو، کتنا روپ پایا ہے بچپنے نے۔ ان کی تو جان نوشین پر ہی نثار تھی، جسے اس نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، اور نوشین کا بھی یہی حال تھا۔ وہ تو اپنے صبر سے کزن پر شروع سے ہی مر مٹی تھی۔ اس کی تایا زاد اس کی خوشی میں شریک تو تھی، لیکن اندر کی آگ بجھی ہوئی نہیں تھی۔ انہوں نے اس بات کا کم دکھ نہیں تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کا انتخاب ہوا تھا، یعنی کسی کو بھی اس کی خوشی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہر کوئی صرف اپنی خوشی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ پورا دن ہی اپنے کمرے میں رہا اور کمرے سے نکلنے کے بعد سیدھا گاڑی نکال کر کچھ دیر دوستوں کے پاس چلا گیا۔ اس نے حویلی میں پھر کر نوشین کا سامنا کرنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنا بنایا موڈ خراب کر دے، یا اس اچھے موقع پر نوشین کو کوئی جلی کٹی سنا کر اس کا موڈ آف کرے۔ جبکہ نوشین انتظار میں رہی کہ کب ان دونوں کا سامنا ہو اور وہ نوشین سے آنکھیں ملا کر محبت بھری گفتگو کرے، لیکن شاید فی الحال یہ اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اس شام اس کی ماں نے آرڈر دیا تھا، سو اسے کچھ دیر ڈھولکی میں آنا پڑا۔ ساری لڑکیاں خوبصورت گیت گاتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ ان کے قریب سے گزرتا ہوا وہ مردان خانے میں جا رہا تھا جب اس کے قدم جکڑ گئے۔ تیرا دل بھی جانا بے قرار ہو جائے، رب کرے تجھ کو بھی پیار ہو جائے، دہرانے والی نے دہرایا تھا اور اس نے پلٹنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگایا۔ وہ بس ساکت قدموں سے پلٹتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی نوشین بے وجہ ہی شرما رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے مر مٹنے کے قریب تھی، لیکن وہ نوشین کی جانب متوجہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو بس گانا گانے والی کی پشت کو دیکھ رہا تھا، جس کی پشت پر بکھرے ہوئے بال اور ڈھولکی پر چلتی ہوئی انگلیاں، وہ سامنے سامنے ہاتھ اس وقت اس کی توجہ کا مرکز تھے، اور سب سے زیادہ وہ آواز جو اس کے دل میں انتشار پیدا کری تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ نوشین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جا کے باقی لڑکیاں بوٹنگ کرتے ہوئے اسے بے وجہ ہی شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب کے دل میں یہی تھا کہ وہ نوشین کی جانب آ رہا ہے، جبکہ اس لڑکی کے قریب آ کر اس نے جھک کر اسے بازو سے پکڑا اور کھڑا کر دیا۔ ڈھول کی تاب کے ساتھ ساتھ گانے کی آواز بھی مکمل خاموش ہو گئی۔ اس وقت وہ اس کے سامنے تھی، اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ سارے جہان سے بے فکر ہو کر اس وقت اس کی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ سارے جہان کے لیے وہ آواز خاموش ہو چکی تھی، لیکن اس کے کانوں میں ابھی بھی وہ سریلی گونج باقی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی اس کے سامنے گنگنا رہی ہے۔ گاؤ، میں سننا چاہتا ہوں، اس نے بے حد سرگوشی سے کہا تھا، اور مقابل نے پلکوں کو جھکا لیا۔ چہرے پر عجیب سے رنگ بکھر گئے، لب کپ کپا رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے کامتا ہوا ہاتھ زاوار شاہ کے ہاتھ پر رکھا اور اپنے بازو کو چھڑوانے کی کوشش کی، جبکہ وہ انہماک سے اسے دیکھتے ہوئے پلٹ آیا تھا۔ وہ سونیا تھی، سونیا وقار، اس کے گھر کے ملازم وقار احمد کی اکلوتی بیٹی، جسے اس نے آج تک ملازمہ والے کام سے دور رکھا تھا۔ سونیا وقار کی اکلوتی اولاد تھی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا تھا، لیکن اس پورے عرصے میں اس نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو وہ سارے کام نہیں کرنے دیے جو آج تک اس کی بیوی رضیہ کرتی آئی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کو اللہ نے ایک عرصے کے بعد اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، اور سونیا ان کے لیے کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جو زندگی انہوں نے گزاری ہے، وہ کبھی بھی وہ زندگی سونیا کو گزارنے نہیں دیں گے۔ سو انہوں نے حویلی میں پہلے ہی شرط عائد کر دی کہ ان کی بیٹی کبھی بھی ایک ملازمہ کی حیثیت سے اس حویلی میں نہیں آئے گی۔
بلکہ وہ سرونٹ کوارٹر اور سرونٹ کوارٹر سے باہر حویلی کی دنیا تک ہی محدود رہے گی۔ حویلی کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور حویلی والوں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ویسے بھی ان سے تنخواہ کے طور پر پیسے صرف وقار اور رضیہ لے رہے تھے۔ کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا ان لوگوں کی عادت نہیں تھی، سو ان لوگوں نے وقار کی اس شرط کو مان لیا۔ وقار ایک فرض شناس اور باوفا ملازم تھا، لہذا یہ چھوٹی سی شرط اسے مزید خوددار بنا رہی تھی۔ آج ڈھولکی میں وہ بے قرار ہو کر اپنی ماں سے اجازت لے کر اندر آئی تھی، کیونکہ اس کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ مل بیٹھ کر گنگنائے، شادی کے اس خوبصورت فنکشن کو دیکھے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے والدین کو صرف کام کرتے ہوئے دیکھا، انہیں صرف اپنے لیے محنت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ پرائیویٹ طریقے سے تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے اس نے BA کر لیا تھا، اور اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ کسی اچھی سی کمپنی میں جاب کرے، لہٰذا وہ شہر جا کر انٹرویوز بھی دیتی رہی تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جاب کو بھی مکمل کر لے اور اپنے ماں باپ کی زندگی کو آسان کر لے۔ وہ ان دونوں کو مزید محنت کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے زوار شاہ کو کافی بار حویلی میں دیکھا تھا، اور زوار شاہ جیسی پرسنالٹی رکھنے والا شخص اسے کافی اچھا بھی لگتا تھا، لیکن وہ چاند تھا آسمان پر چمکتا ہوا، اور وہ زمین پر پڑا ہوا پتھر جو صرف دیکھنے پر ہی اکتفا کر سکتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کا بھی ہمسفر زوار شاہ کی طرح ہو، ڈیشنگ پرسنالٹی رکھنے والا، ایک شاندار مرد، لیکن اس کے باوجود اسے زوار شاہ کی پرسنالٹی سے عجیب سا خوف بھی آتا تھا۔ لیکن اس نے کبھی اس خوف کو ظاہر تو نہیں ہونے دیا، لیکن اس روز اسے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ جس آفس میں انٹرویو کے لیے گئی ہے وہ آفس زوار شاہ کا ہے، اور زوار شاہ کو وہاں دیکھ کر وہ اسی وجہ سے غائب ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ اس بات پر غصہ ہوں کہ وہ جاب ڈھونڈ رہی ہے، حالانکہ انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ بس اس کا ذہنی فطور تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ جس لڑکی کی آواز کو سن کر وہ اتنے دن سلگتا رہا، وہ لڑکی گھر کی ایک معمولی ملازمہ تھی، ایسی ملازمہ جس کی آواز اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی، جس کی ساملی گندمی رنگت نے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور سب سے اچھی بات تھی اس کی طبیعت میں نرمی، اس کے مزاج کی شگفتگی جو بڑے سے بڑے مرد کا بس خواب ہوا کرتی ہے، اس کی بڑی بڑی آنکھوں کی روشنی اور چمک، اس کے چہرے کی شرارت، سب کچھ تو زوار کو بے مقصد ہی اچھا لگنے لگا تھا۔ اور اس رات مکمل فیصلے پر اترنے کے بعد وہ اگلے دن ماں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں رضیہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سونیا سے۔ اور جہاں آرا بیگم تو بس پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بیٹے کے فیصلے کو سنتی رہی۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئے ہو زوار؟ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تم اپنے نکاح کے فنکشن کے قریب آ کر دوسری لڑکی سے پسندیدگی بیان کر رہے ہو، اور وہ بھی ایک معمولی ملازمہ جو ہمارے گھر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ انہیں جی بھر کر حیرت ہو رہی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں نوشین سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اسے وہ خوشیاں فراہم نہیں کر سکتا جن خوشیوں کی وہ حقدار ہوگی، اسی لیے آپ اسے میرے سر پر مسلط مت کریں۔ اس نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی، اور اس بات سے گھر کے باقی مکین بھی متوجہ ہو چکے تھے۔ گھر میں ایک عجیب سا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس کے تایا، اس کی تائی، اس کے کزنز، اور سب سے بڑھ کر اس کے بہن بھائی، اس کا باپ، سبھی وہاں موجود تھے، اور سبھی اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اتنا بڑا اور غلط فیصلہ نہ کرے۔ وہ اپنی زندگی کو جہنم میں جھونکنے کی بات کر رہا ہے۔ جہاں آرا بیگم تو غصے سے سرخ ہو چکی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین میں اتار دیں۔ آخر وہ اتنا غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ آج انہیں دکھ ہو رہا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کی مرضی کو خود پر مسلط رکھا۔ شاید وہ اس قابل نہیں تھا۔ بابا، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے بھی ماما سے شادی کی، لیکن وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ماما نے آپ کے ساتھ سروائیو کیا۔ محبت تو سب کے لیے کافی ہوتی ہے، اور آپ اس بات سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ وہ سیدھا جا کر احسن شاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ انہیں اپنی باتوں سے قائل کر سکتا تھا، اور احسن شاہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس بات سے قطعی انکار نہیں کر سکتے تھے کہ انہوں نے جہارا بیگم کو صرف محبت کے لیے اپنایا تھا۔ میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میں تمہارے باپ کے گھر ملازمہ نہیں تھی۔
یاد رکھو تم جہاں آرا بیگم کو جی بھر کر غصہ آیا تھا سب لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے کی بات سن کر۔ ماما آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ میں وہ بات نہیں کر رہا، چاہے لڑکی جتنی بھی کم حیثیت کی ہو، ایک مرد کی محبت اسے اچھا خاصا معتبر بنا دیتی ہے، اور ویسے بھی میں اسے پسند کرتا ہوں اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ نوشین کی ماں تو سنتے ہی بھڑک اٹھی تھی، آخر کیا ضرورت تھی تم لوگوں کو میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارا بیٹا اتنا ہٹ درم ہوگا۔ جہاں آرا یہ زیب و نثار بیگم تھی جنہیں اس وقت اپنے بھانجے پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ خالہ جان یہ ایک سچائی ہے، میں آپ کی بیٹی کو وہ خوشیاں نہیں دے سکتا جو خوشیاں وہ ڈیزرو کرتی ہے، لہٰذا پلیز آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس نکاح کو کینسل کر دیں، کیونکہ میں سونیا کو پسند کرتا ہوں۔ اس نے صاف ان کے منہ پر کہہ دیا تھا اور نوشین کی تو رنگت زرد ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ اس شخص کو دیکھا تھا جو اس کی خوشیوں کی اصل وجہ تھا۔ منزل اتنے قریب آ کر اسے چھننے جا رہی تھی اور اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ اس معمولی ملازمت سے محبت کرتے ہیں اس طرح میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں۔ ہمارا نکاح ہونے والا ہے، ایک بار نکاح ہو جائے آپ کے سر سے یہ بھوت اتر جائے گا۔ آپ خود کو خوش نصیب تصور کریں گے کہ آپ کو میری جیسی لڑکی ملی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے قائل کر رہی تھی، ہر طرف ایک ہی بات تھی اور اس نے بات ہی ختم کر دی۔ میں آج کے بعد اس ٹاپک پر دوبارہ بات نہیں کروں گا۔ اگر سونیا میری زندگی میں نہیں آئے گی تو میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، لیکن میں سونیا سے نکاح ضرور کروں گا۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کمرے میں چلا گیا اور پیچھے تو گویا صف ماتم بچ چکا تھا۔ زیب و نثار بیگم نے بر وقت گھر سے چلے جانا چاہتی تھی، لیکن نوشین اپنی ماں کو قائل کیے بیٹھی تھی کہ ایک بار اگر نکاح ہو جائے تو وہ خود اپنی ضد چھوڑ دے گا۔ ان کی بہن نے بھی انہیں تسلی دلائی تھی کہ بے وجہ ضد نہ کریں، ان کے پاس ایسے ہتھ کنڈے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گی۔ اور وقار احمد تو حد سے زیادہ پریشان تھا۔ احسن شاہ نے اسے بلا کر بتا دیا تھا کہ ان کا بیٹا ضد کر رہا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی سے نکاح کرے گا، اور وقار احمد نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس میں میری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ تو کبھی حویلی کے اندر بھی نہیں آئی۔ اگر چھوٹے صاحب ضد پر قائم ہیں تو آپ اپنی مرضی کریں، مجھے امید ہے صاحب اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میں اور میری بیٹی کبھی بھی اس ضد کے درمیان نہیں آئیں گے، میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وقار احمد کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ حویلی کے مکین صرف اپنے غصے اور بغاوت کی وجہ سے اس کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن ایسا اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس کی ضد کا اثر کیا نکل سکتا ہے۔ اگر ان کے بیٹے نے ایک بار حامی بھری ہے تو وہ کبھی بھی اس لڑکی کو خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ سونے کو درمیانی راستہ اختیار کرنا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے جہاں آرا بیگم کو قائل کرنا چاہا۔ ایک بار انہوں نے اکیلے میں بھی اپنے بیٹے سے بات کی تھی، لیکن زوار کو ہر حال میں وہی لڑکی چاہیے تھی۔ وہ نوشین یا کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور یہ سب کچھ سننے کے بعد سونیا تو حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ شخص اسے اچھا لگتا تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کی قسمت بنے گا یا کبھی اس کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرے گا۔ وہ دل سے یہی چاہتی تھی کہ وہ شخص اپنے ماں باپ کا فیصلہ مانتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنے مطابق گزارے، کبھی بھی اس کی جانب مائل نہ ہو، کیونکہ وہ ایک حقیقت پسند لڑکی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر گزارے۔ وہ کسی بھی اپنی کلاس سے منسلک شخص کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتی تھی۔ اس روز جہاں آرا بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ رضیہ بیگم نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ جہاں آرا بیگم کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دے اور انہیں بتائے کہ وہ ان کے بیٹے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ لوگ چاہیں گے تو اس حویلی سے چلی جائے گی۔ اور جہاں آرا بیگم نے اس کے سامنے ایک عجیب سی شرط رکھی تھی، تمہارے پاس میری بات کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تمہیں اس رشتے کے لیے اقرار کرنا ہوگا۔ وہ حیرت سے جہاں آرا بیگم کو دیکھ رہی تھی، جن کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ اس لڑکی سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔ تمہاری ظاہری معصومیت نے میرے بیٹے کو بغاوت پر مجبور کر دیا ہے، لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ چاند پر جانے کی خواہش تمہیں زمین کی گہرائی میں دفن کر دے گی۔ وہ ان کی جلی کٹی باتوں کو سر جھکائے سن رہی تھی، آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ نہ جانے قسمت اسے کیوں آزمانے پر تلی ہوئی تھی۔
میں نے کبھی چھوٹے صاحب کو اس نظر سے نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ سکتی ہوں۔ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ آپ یہ رشتہ لے کر میری دہلیز تک آئیں، اور میں اقرار کروں، اس سب پلاننگ میں مجھے شامل مت کریں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور جہاں آرا بیگم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے بالوں کو نوچ چکی تھی۔ میرے سامنے ڈرامے بازیاں مت کرو، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بہکانے میں تمہارا کتنا ہاتھ ہے۔ نہ ہی تم جان بوجھ کر اس کے سامنے آتی اور نہ ہی اس کی توجہ کا مرکز بنتی۔ گھر میں اور بھی تو لڑکیاں ہیں، وہ کسی لڑکی پر نہیں مر مٹا۔ آخر تم جیسی معمولی ملازمہ میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس روز جہاں آرا بیگم کی بات کو ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، سو اس روز وہ ان کی پلاننگ کا حصہ بنتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کون سی قیامت اس کی منتظر ہے۔ جہاں آرا بیگم اس کی زندگی میں ایسی سیاہیوں کو داخل کرنے والی ہے جو کہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوں گی۔ اس شام ماں باپ کا فیصلہ سن کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے جہاں آرا بیگم کی گود میں سر رکھ دیا۔ آپ سے اچھی ماں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آئی لو یو۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ساری زندگی آپ کے احسان کو یاد رکھوں گا۔ وہ جہاں آرا بیگم سے اظہار محبت کر رہا تھا اور وہ بس اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے اس رشتے سے اقرار کر لیا تھا، لیکن ان کے دل میں کیا چل رہا تھا اس بات سے صرف خدا واقف تھا۔ معاملے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اس نے اپنے ماں باپ کو قائل کیا تھا کہ وہ جلد ہی نکاح کی پیشکش کریں تاکہ وہ لڑکی جلد سے جلد اس کی ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ اسے نکاح کرنے کے بعد اپنی عزت کے طور پر اپنا لے اور وہ حویلی میں محفوظ رہے۔ وہ کسی پر بھی اس کے معاملے میں اعتبار نہیں کر سکتا تھا، اور وقار احمد کے سامنے احسن شاہ نے جب اپنے آنے کا مقصد ظاہر کیا تو وہ حیرت سے احسن شاہ کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ جہاں بھی ان کے ساتھ ہی تھی اور کڑی نظروں سے سونیا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سونیا سر جھکائے ان لوگوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ میں جلد سے جلد اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم اقرار کرو۔ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ تم ایک عرصے سے ہم لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو، لہٰذا شکوک و شبہات کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وقار احمد خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا کہ اس کی بیٹی کی زندگی میں ایسا حسین معجزہ ہو رہا ہے جو معجزے کبھی کبھی رونما ہوتے ہیں، لیکن یوں اچانک ان لوگوں کی آمد میں اسے کچھ عجیب و غریب سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس روز انہوں نے انکار کیا تھا، لیکن سونیا نے اقرار کر لیا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور وقار کو خاموش ہونا پڑا۔ انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ سونیا ان کے فیصلے کے خلاف جا سکتی ہے۔ یہ کیا پاگل پن تھا سونیا؟ تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ بابا، اسی میں ہم لوگوں کا فائدہ ہے، اور اس میں ایسی مصلحت چھپی ہے کہ ہمیں لوگوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو بابا، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ تو اپنی بیٹی کی بات سمجھ نہیں پائے تھے، لیکن انہیں اتنا یقین تھا کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بالکل غیر فطری ہے اور اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ بلاخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن کی طرح سج کر اس کی منتظر تھی۔ بس معمولی سے رشتہ داروں کو بلا کر ہی گھر میں نکاح کرنا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نوشین اور اس کی ماں بھی بالکل خاموش تھے۔ نکاح شام کو ہونا قرار پایا، اور یہ بھی جہاں آرا بیگم کی خواہش تھی۔ اس روز آنے کے سامنے سجدے ہوئے وہ دل میں عجیب سے احساسات کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی جسے وہ بے تحاشا پسند کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی بہت پرسکون ہو کر گزرے گی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر روز اس کے ساتھ ایک نیا عشق کرے گا، لیکن اسے یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ سب کچھ اتنا آسانی سے ہو رہا تھا۔ حالانکہ اسے یقین تھا کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہو پائے گا، لیکن پھر بھی وہ خاموش تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد نکاح ہو جاتا اور اس کے بعد وہ اس کی بیوی بن جاتی، اس کے کمرے میں آ جاتی۔ کمرہ ہلکے پھلکے غلابوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ بے قرار تھا اسے اپنے کمرے میں دیکھنے کے لیے۔ اس وقت اس چھوٹے سے گیسٹ روم میں وہ دلہن کی طرح تیار بیٹھی تھی۔ سلور کلر کی کامدار میکسی میں اس کا وجود جگمگا رہا تھا۔ وہ اتنی دل لاویز لگ رہی تھی کہ جہاں آرا بیگم کتنی دیر اس کے حسین چہرے کو دیکھتی رہی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا اسی گندمی سی رنگت پر فریفتہ ہوا ہے۔ آج کل
اتنی نیچرل بیوٹی کہیں بھی میسر نہیں ہوتی۔ وہ مصنوعی چہروں کو دیکھنے کے بعد اس کی جانب مائل ہوا ہے۔ تمہارا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو میری مرضی ہوگا۔ اس نے سر اٹھا کر جہارا بیگم کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو کہ اگر تم اس وعدے کے خلاف جاؤ گی تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لہذا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ انہوں نے بیرونی دروازہ کھول دیا۔ اس وقت ان کا سرگوشانہ لہجہ بھی عجیب وارننگ دے رہا تھا جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اگر تم یہ نکاح کرو گی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ وہ نرمی سے جھکتے ہوئے اسے اپنے لہجے کا احساس دلا رہی تھی، اور تبھی پلٹتے ہوئے وہ دہلیز پر کھڑی ہو گئی۔ یہ دروازہ بند ہے اور دوسرا دروازہ کھلا، فیصلہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور وہ اپنی سلور کلر کی میکسی کو تھامتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے مقدر باہیں پھیلائے کھڑا تھا اور دوسری طرف اس کے ماں باپ کی زندگی۔ اس نے مقدر پر پاؤں رکھتے ہوئے اپنے ماں باپ کی زندگی کو چنا اور اس روز بیرونی دروازے سے باہر نکل آئی۔ شام کی سرمئی سے اندھیری راہ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے بس بھاگ کر گاؤں کا راستہ بور کرنا تھا اور باہر ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا اور یہ پلان جہارا بیگم کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ انہوں نے ہی اسے کہا تھا کہ اس ڈرائیور کے ذریعے یہاں سے باہر بھجوا دیں گی اور پھر وہ کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آئے گی۔ 2 دن کے بعد اس کے ماں باپ بھی اس کے پاس پہنچا دیے جائیں گے۔ شہر میں ایک گمنام فلیٹ میں ایک پرسکون زندگی اس کی منتظر تھی، اور یہ جہارا بیگم کا فیصلہ تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے آسائشیں مل جائیں، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ بس اپنے ماں باپ کے ساتھ سکون کی زندگی گزارے، جہاں کسی بھی زوار شاہ کا عمل دخل نہ ہو۔ اور ویسے بھی زوار شاہ اسے زیادہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے جو اس کی کلاس سے بلانگ کرتی ہے۔ وہ خود اس بات کو مانتی تھی کہ چند دنوں کے بعد جب محبت کا بھوت اترے گا تو شاید زوار شاہ کو احساس ہونے لگے گا کہ کلاس کے فرق کی وجہ سے اس نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے جو چند قدم بھی اس کے ساتھ نہیں چل پاتی، اور تب بھی اس کے مقدر میں صرف اور صرف تنہائی اور ویرانی لکھ دی جائے۔ سو بہتر تھا کہ اس نے اپنے لیے اس ویرانی کا چناؤ خود کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوری حویلی میں ہلچل مچا دی گئی کہ دلہن بھاگ گئی ہے۔ اس کے تعلقات کسی ہیر مرد کے ساتھ ہیں اور یہ ساری افواہیں پھیلانے والی بھی جہارا بیگم تھی۔ جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ گاؤں کی دہلیز گاؤں کی حدود کو پار کر چکی ہوگی، تب انہوں نے اس کے کردار پر ایسے کیچڑ اچھالے جو وقار احمد کو جیتے جی زمین میں دھکیل چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی بیٹی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، کوئی خاص وجہ رہی ہوگی جو اس نے یہ قدم اٹھایا، جبکہ زوار شاہ تو گویا ساکت رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ معصوم سی بے ضرر لڑکی اس حد تک جا سکتی ہے۔ تو اس نے گواہان کے طور پر چند لوگوں کو بھی انتخاب کر لیا جنہوں نے گواہی دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے چند بار اسے حویلی میں کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا ہے، اور اب بھی اس کے جانے کا مقصد یہی لڑکا ہے۔ زوار شاہ سر جھکائے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے گاؤں میں ڈھونڈتا رہا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ رات گزر رہی تھی اور مہمان حویلی سے رخصت ہو رہے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ پہلی بار کی پسندیدگی سے اس طرح مات دے سکتی ہے۔ اس کے پاس نوشین کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور جہارا بیگم کی پلاننگ کامیاب ہوئی۔ اس رات چپکے سے نوشین کے ساتھ ہی زوار شاہ کا نکاح کر دیا گیا اور نوشین کو اس کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ وہ گاڑی نکالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس حویلی میں یہ رات گزارنا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف وہ صرف چند بار ہی شہر آئی تھی، اور وہ بھی انٹرویوز دینے کے لیے۔ وہ شہر کے متعلق زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت بھی ڈرائیور اسی راستے کی جانب تھا جس راستے پر اس روز وہ انٹرویو دینے آئی تھی۔ کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ اس نے آگے جھکتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا، لیکن وہ سڑک پر نظر مرکوز کیے بیٹھا رہا، اور کچھ ہی دیر کے بعد سڑک ایک گاڑی ایک ویران سی سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل ہول اٹھا تھا۔ یہ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ اور کیا ارادہ ہے تمہارا؟ مجھے فلیٹ میں لے کر جاؤ۔ ڈرائیور نے کچھ بھی نہیں سنا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے گھسیٹتے ہوئے باہر نکال دیا، جبکہ وہ چیخ پڑی تھی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ وہ تقریباً 35 سالہ مرد تھا، اور اس وقت اس اکیلی سنسان سڑک پر اس کے ساتھ وہ ہولناک طریقے سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ جب اسے سڑک کے درمیان کھڑے کرتے ہوئے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا، تمہیں بس بھاگنا ہے، بھاگو، آج رات تمہاری آخری ہے، اور یہ جہارا بیگم کا حکم ہے۔ تمہیں مارتے ہوئے یہ ظاہر کرنا ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جبکہ وہ خوف سے چیخ پڑی تھی۔
خدا کے لیے ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، خدا کے لیے۔ وہ چیخ پڑی تھی جبکہ دوسری طرف گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اس نے خوف سے پلٹ کر سڑک پر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، چیختی ہوئے اپنے ماں باپ کو، لیکن جہارا بیگم کی جانب سے دیا گیا دھوکہ اس کے لیے وبال جان تھا۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اور تبھی سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے وہ ٹکرائی اور دور گرتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ہوش کھونے سے پہلے اس نے پلٹ کر قریب آتی گاڑی کو دیکھا تھا اور اپنی موت کو اتنا سامنے دیکھ کر اس نے آنکھوں کو موند لیا۔ خوبصورت کمرے میں ترتیب سے رکھا ہوا فرنیچر اور خوبصورت انداز میں سجا ہوا کمرہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کسی باذوق شخص کا کمرہ ہے جس نے اچھی خاصی محنت کی ہے۔ اس نے کسمساتے ہوئے آنکھوں کو کھولا اور پھر مکمل کھول دیا۔ سر پر پٹیاں، ہاتھوں میں درد اور پیر میں فریکچر۔ اسے کچھ ہی منٹ کے بعد احساس ہو گیا تھا کہ وہ بری طرح زخمی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن اٹھ نہیں پائی، اور تبھی دروازہ کھلا اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ وہ پہلے بھی اس شخص سے ملاقات کر چکی تھی۔ آپ؟ وہ بامشکل بول پائی جب وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اسے سہارا دیتے ہوئے واپس لٹا دیا۔ آپ ریسٹ کریں، آپ ہاسپٹل نہیں، اس وقت میرے گھر پر موجود ہیں۔ آپ خطرے سے باہر تھے، اس لیے میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ اس نے حیرت سے جھک کر اپنے بدلے ہوئے لباس کو دیکھا، تبھی وہ ایک بار پھر شائستگی سے بولا تھا، یہ لباس نرس نے چینج کیا ہے، اور وہ کچھ مطمئن سی ہو گئی۔ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا ہے؟ اور میں کب سے یہاں ہوں؟ تقریباً 3 دنوں سے تم یہاں ہو، اور یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ تم اس سڑک پر کیا کر رہی تھی، اور وہ بھی اس ہولیے میں؟ میں بابا سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز بابا کا نمبر ڈائل کریں۔ اسے وہ نمبر زبانی یاد تھا۔ اس نے وقار احمد سے بات کی اور وقار احمد شدت سے رو رہے تھے۔ حویلی میں یہی مشہور ہو چکا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہیں۔ اس نے باپ کو دوسرے ہی دن ولید دورانی کے فلیٹ پر بلا لیا۔ وہ بری طرح بیمار تھی اور اس کے بعد ولید دورانی کے سامنے سارا قصہ کھول کر رکھ دیا۔ اس نے خود بتایا تھا کہ کیسے جہارا بیگم نے اس کو مارنے کے لیے وہاں سے بھیجا تھا، اور ولید کو یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ زوار شاہ کی ہونے والی بیوی تھی۔ حسن نے اس سے بتایا کہ زوار شاہ اس رات نکاح کر چکا ہے۔ شاید وہ بھی پسندیدگی کے باوجود اس حقیقت کو مان چکا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو تو تمہیں واپس حویلی بھیج دیا جائے گا، جہاں تم حقیقت سے آگاہ کر سکتی ہو، یا پھر میرے ساتھ چلو پولیس کے پاس۔ لیکن وہ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی، میں بس اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، پرسکون طریقے سے۔ ولید دورانی اس سے پہلے ہی منتخب کر چکا تھا۔ اس روز اس کا لہجہ، اس کا اعتماد اور اس کا تعلیمی سفر دیکھ کر ہی اس نے اسے سلیکٹ کر لیا تھا۔ چند دن مزید ریسٹ کرنے کے بعد اس نے آفس جوائن کر لیا، لیکن اس نے خود کو زوار شاہ کی نظروں سے مکمل مخفی رکھا تھا۔ زوار شاہ فی الحال آفس نہیں آ رہا تھا، وہ اپنے ماں باپ کو لے کر کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ اس کے ماں باپ تو اسی بات پر خوش تھے کہ وہ زندہ اور سلامت ہے۔ انہیں اپنی بیٹی پر مکمل یقین تھا، لوگوں کی باتوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ 2 ماہ گزر چکے تھے اور ان 2 مہینوں میں اس کا سامنا ایک بار بھی زوار شاہ سے نہیں ہوا، جبکہ حیرت انگیز طور پر ولید دورانی اس کے بے حد قریب ہو گیا تھا۔ اس کی نیچر، اس کی فطرت، اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے بندے میں باندھ کر اس کی زندگی کو قابل عزت اور پرآسائش بنا دے گا۔ سو اس روز اس نے وقار احمد کے سامنے نکاح کی خواہش رکھی اور وقار احمد خاموشی اختیار کر لی۔ وہ سب کچھ اپنی بیٹی سے پوچھ کر ہی کرنا چاہتے تھے۔ اس شام انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ ولید دورانی سے خود بات کرنا چاہتی تھی۔ میں پہلے ہی آپ کے احسان مند ہوں۔ آپ کی رحم دلی اور ہمدردی کے احسانات نے مجھ پر دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم ایک قابل عزت اور بااعتماد لڑکی ہو جسے مشکل سے مشکل وقت میں جینا آتا ہے، اور ایسی لڑکی ہی میری آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ اس نے ولید دورانی کو اچھی طرح پرکھا تھا اور اس رات اس نے اجازت دے دی، سادگی سے ولید دورانی کے ساتھ نکاح کی حامی بھر لی، اور بغیر کسی کو بتائے ولید نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس نے صرف اپنے باپ سے اجازت لی کی جو کہ بیرون ملک مقیم تھا۔ اس کی ماں کے گزرنے کے بعد اس کے باپ نے اپنی زندگی کا آغاز کر لیا تھا، لیکن اس نے علیحدگی کو چن لیا، اور ایک عرصہ تنہائی میں گزارنے کے بعد وہ ایک ایسے ہی ہم سفر کی تلاش میں تھا۔ اس وقت وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی جب وہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ آہٹ کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔
ولید دورانی بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نظروں کو جھکا کر خود ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ زوار شاہ، صرف اور صرف۔ جب ولید نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، میرے خیال میں صرف ایک بزدل ماضی جس نے پلٹ کر یہ تک دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ تم زندہ ہو یا مر چکی ہو۔ وہ محبت کو صرف خود تک محدود رکھنے والا شخص ہے۔ ولید دورانی ساتھ کہہ رہا تھا، اس رات اس نے نکاح تو کر لیا لیکن کبھی پلٹ کر بھی نہیں پوچھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ آج تک اس نکاح کو بھی تسلیم نہیں کر پایا تھا۔ نوشین اس کے کمرے میں رہتے ہوئے دو انجان لوگوں کی طرح زندگی گزاری تھی، اور اب اس زندگی سے اس کا دل بدلنے لگا تھا۔ وہ بس فرار چاہتی تھی اس شخص سے جو خود کسی اور کی دیوانگی میں ڈوب کر اپنا آپ تباہ کر چکا تھا۔ تو میرے لیے قابل محبت ہو یا نہیں، لیکن تو میرے لیے قابل عزت ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ دیکھو، سب کچھ مکمل ہو چکا ہے، اب بس محبت باقی ہے۔ سو اجازت ہے تو وہ بھی کر لوں۔ اس نے ولید دورانی کی آنکھوں میں پہلی بار شرارت کو کودتے ہوئے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے نظروں کو جھکا لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ڈیسنٹ شخص اس طرح کی بات کا ذکر کرے گا۔ وہ نرمی سے مسکرائی تھی اور ولید نے کہکا لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ محترمہ، محبت ہر ایک کی ضرورت ہے، وہ نرمی سے کہتے ہوئے اس پر جھکتا چلا گیا۔ 2 ماہ بعد یہ ایک آفس پارٹی تھی اور سب کو اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ ہی آنا تھا۔ اس روز اس نے زوار شاہ کو ایک عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ نوشین بھی اس کے ہمراہ ہی تھی۔ وہ شاید مجبوری میں اسے لے تو آیا تھا لیکن اس پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی پارٹی میں انٹر ہوا تھا اور تبھی اس نے ولید دورانی سے ملاقات کرتے ہوئے اس کی پشت پر کھڑی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہا۔ ولید اس کی نظروں کے ارتکاز کو سمجھ چکا تھا، تبھی ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ مسز ولید دورانی، زوار شاہ کے چہرے پر حیرانگی کی جگہ طنز نے لے لی۔ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے ولید کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یعنی میرے سینے میں خنجر کھونپنے والے تم تھے؟ نہیں، تمہارے اپنے، خصوصی طور پر تمہاری ماں۔ اس روز اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور وہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے نوشین کو دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس سے قصوروار سمجھنا چاہیے۔ اس نے بس آخری نظر اس معصوم لڑکی کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کہنے سننے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے لیکن اس کی زندگی میں وہ ادھورا پن پھیلا دیا گیا تھا جو اسے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس سب کچھ ولید کے حوالے کرتے ہوئے وہ خاموشی سے ہمیشہ کے لیے بیرون ملک سیٹل ہو گیا۔ نوشین کو طلاق دینے کے بعد، ہر ایک سے رشتہ ختم کرنے کے بعد، اور شاید یہی سزا ان سب کے لیے کافی تھی۔